کہ اقامت دین صرف دین کو قائم کر دینے کا ریاست کی سطح پر نام نہیں ہے، بلکہ اقامت دین کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اوپر دین کو قائم کیا جائے، اور جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اتنا دین پر آپ عمل کریں گے. پھر اس سے اس کی آگے ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے. آپ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، معاشرے میں، اپنے جاننے والوں میں، اور پھر ایک مضبوط ٹیم کے ذریعے سے پورے ملک کی سطح پر، چونکہ اب ایک سٹرکچر ہے، یعنی اس سٹرکچر سے آپ باہر نہیں ہیں. تو جب تک پورا ملک دین کے تابع نہیں ہو جائے گا، ریاست ایز اے ہول دین کے تابع نہیں ہو جاتی، آپ ایک فرد کے طور پر پوری طرح دین پر عمل کر نہیں سکتے خواہش کے باوجود. تو یہ ہے اقامت دین. یہ اپنے سے لے کر تو اجتماعیت کے بلند ترین گوشے تک دین کو نافذ کر لینا، قائم کر لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، اس کے مطابق زندگی کو تمام شعبوں کو ڈھال لینا، یہ در حقیقت اقامت دین ہے. جب آپ اس انداز میں دیکھیں گے تو تزکیہ نفس خود بخود اس کے ساتھ جڑ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنتا. اور یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تزکیہ نفس اور اقامت دین، مطلب اقامت دین علیحدہ کام ہے، یا تو وہ اقامت دین کو نہیں سمجھ رہا صحیح کہ وہ کیا چیز ہے، اس نے اپنا کوئی تصور اس کے بارے میں بنایا، یا اس نے تزکیہ نفس کو صرف یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھنے کا نام تزکیہ نفس ہے، روزہ رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے، خاص طرح کے ذکر و اذکار کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. اسی کو ہی تزکیہ نفس. دیکھیں تزکیہ نفس کیا شے. آپ اپنے نفس کی مرغوبات سے پرہیز کریں، آپ اپنی پسند جس چیزوں سے محبت ہے ان کو اللہ کی محبت میں ڈھال دیں. آپ کو اپنی جان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اپنے مال سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ پر قربان کر سکتے ہیں یا نہیں قربان کر سکتے. تو اگر کر سکتے ہیں تو آپ کا تزکیہ ہوا ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ دنیا دار ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میری محبت اللہ کے ساتھ قائم ہو گئی ہے. اچھا، قربان کرنے کا مطلب یہ کہ خام خواہ قربان کر دیں، آگے کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد قربان کر دیں. یہ ہم بات ہے، ٹھیک ہے، کس مقصد کے لیے؟ ہاں، تو ظاہر ہے اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ آپ سے بے مقصد قربانیاں لیتا رہیں. تو وہ مقصد ہے، وہ اللہ جو خود عدل ہے، وہ اللہ جو قائم بالقسط ہے، وہ اللہ جس نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، لیقوم الناس بالقسط، جس نے امت برپا کی کونوا قوامین بالقسط. یہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو مقابل فورسز آئیں گی جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر. تو وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہوں گے، وہ آپ کے کاروبار کو تباہ کریں گے، وہ آپ کا کیریئر ڈیمیج کریں گے، وہ ہر اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. چلیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں ڈر گئے، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے تزکیے کے نام پر، تو آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور کسی کو نہیں دیا.